نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدے میں آج ہم دیکھیں گے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ انسان اس بات کی تصدیق کرے کہ جنت اور جہنم برحق ہیں اور دونوں موجود ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 131 اور 133، البقرہ کی آیت نمبر 24، بخاری کی 324 اور 3679 نمبر روایت کو دیکھیے اس سلسلے میں۔ دوسری بات ہے، دونوں اللہ تعالی کے حکم سے ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کر رکھا ہے، اس وقت بھی دونوں موجود ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جنت کے جن انعامات کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ملنے والے ہیں، جہنم کے جن عذابوں کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب یقیناً ہونے والے ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، کافر، مشرک اور منافق جہنم میں جائیں گے۔ البقرہ کی آیت نمبر 24 اور 25، بخاری کی 3435 نمبر روایت سے دیکھیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جنت متقیوں کا اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ النساء کی آیات ہیں 56 سے 57۔ تیسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں خبر دی ہے کہ جنت اور اس میں رہنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، نہ وہ اس میں سے نکلیں گے۔ التوبہ کی آیت نمبر 100، ہود کی 108، الواقعہ کی 33، النساء کی آیت نمبر 13 سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جہنم اور اس کے رہنے والوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ بات آپ دیکھیے سورہ الجن کی آیت نمبر 23، البقرہ کی 39 اور بخاری کی 6544 میں۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ جو شخص جہنم میں چلا جائے گا، جس کا فیصلہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جنت والے بھی جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 171، مسلم میں یہ 1980 اور 196 نمبر پر، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں والیوم 11 پیج 503 پر ہے۔ چھٹی اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا، جو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔
تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے 4923۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال لے کر رب کے حضور حاضر نہیں ہوگا، وہ نیک اعمال تو اس کے پاس ہوں گے، نیت نیک نہیں ہوگی، مقصد نیک نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں اس کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جنت کیا ہے۔ جنت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں باغ، گھر اور محلات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں، بلکہ ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے 7134، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ جنت کی نعمتیں اس قدر قیمتی اور اتنا ان نعمتوں میں انسان کے لیے سرور، فرحت اور خوشی کا سامان چھپا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنت کے نام اس کی صفات کے اعتبار سے بہت سے ہیں اور ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ پہلا نام جنت ہے، یہ عام نام ہے اس مقام کے لیے جو لذتوں، رونقوں اور خوشیوں والا ہے۔ دوسرا نام جنت المأوا النجم کی آیت نمبر 15 میں استعمال ہوا، جنت عدن مریم کی 61، التوبہ کی 72 میں، جنات النعیم لقمان کی آیت نمبر 8 میں، دارالسلام الانعام کی آیت نمبر 127 اور یونس کی 25 نمبر آیت میں، دارالخلد ہود کی آیت نمبر 108 اور الحجر کی آیت نمبر 48 میں، جنت الفردوس الکہف کی 108 میں، رحمت اللہ مسلم کی 7172 میں۔ یہ وہ نام ہیں، 8 نام جو مختلف جگہوں پر جنت کے لیے استعمال ہوئے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنت کو رحمت سے رحمت کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کو اہل رحمت سے خاص کیا گیا ہے۔ الرحماء اس میں داخل ہوں گے۔ بدائع الفوائد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 157 پہ۔ اور دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے حصول کے لیے اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اسی قرآن کو رب نے رحمت قرار دیا ہے۔ تو جنت جیسے مقام پر پہنچنے کے لیے رحمان کے قرآن سے، رحمان کی بڑی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جنت کہاں ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن قیم کہتے ہیں، رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ النجم کی آیات ہیں 13 سے 15، اور اس نے دوسری مرتبہ اسے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأوا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ سدرۃ المنتہا آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہادی الارواح کے پیج نمبر 99 پر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر لے جایا گیا سدرۃ المنتہا وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔
पांचवी बात यह कि जन्नत की वुस्सत आसमान और जमीन जैसी है। आल इमरान की आयत नंबर 133 और मुस्लिम की 463 से पता चलता है। छठी बात यह है कि जन्नत अल्लाह ताला का घर है, उसके एजाज का घर और उसके खास दोस्तों का मकाम है। हादियुल अरवाह पेज नंबर 83 पे इसका तज़किरा मिलता है। सातवीं अहम बात है, जन्नत लज्जतों और नेमतों का घर है, तकलीफ का घर नहीं है। मिफ्ताह दारुस सादा में वॉल्यूम 1 पेज 116 पर है। आठवीं बात यह है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बुखारी की 3257 नंबर रिवायत से पता चलता है और ये दरवाजे खुले हैं। सूरह स्वाद की आयत नंबर 50 से पता चलता है। नवीं अहम बात यह है कि जन्नत के दरवाजे पर एक बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ से 2 नहरें जारी हैं। एक नहर में जन्नत में आने वालों का मशरूब है, जबकि दूसरी नहर के पानी से हाथ मुंह धोएंगे, उनके बाल कभी परागंदा न होंगे। पहली नहर से सैराब होने के बाद जन्नतियों के चेहरों पर राहत और ताजगी की लहर दौड़ जाएगी। अत-तरगीब की रिवायत है, वॉल्यूम 4, रिवायत का नंबर है 496 और 494। तो यूं हमें पता चलता है कि जन्नत आला दर्जे का मकाम है। जन्नत के हुस्न के हवाले से जो तज़किरा हमें मिलता है, जन्नत के दरवाजों का 8 दरवाजे, वो भी खुले हुए, नेमतों का घर, तकलीफ नहीं है, वुस्सत आसमान और जमीन जैसी है और जन्नत में दाखिला वक्फे वक्फे से और लगातार होगा। ये 10वीं अहम बात है। फिर इस हवाले से ये भी हमें मिलता है मुस्लिम की रिवायत से कि जन्नत में जो पहला ग्रोह दाखिल होगा उनकी सूरतें 14वीं के चांद की तरह होंगी। मुस्लिम की रिवायत वॉल्यूम 8 पे 146 पे है। फिर इसी तरह से दूसरी अहम बात यह है कि जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, जिनमें रिजवाने जन्नत सबसे आगे होंगे, जो जन्नत के मुहाफिज होंगे। इसके बाद वो जन्नत में आराम पहुंचाने के लिए मुकर्रर होंगे। अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 73, अर्राद की आयत 23 और 24 से पता चलता। 11वीं बात यह है कि जन्नत के दरजात हैं और ये आमाले स्वालिह के एतबार से होंगे। अल-अनफाल की आयत नंबर 4 और अन-निसा की आयत 95 और 96 से पता चलता है। 12वीं बात यह है कि जन्नत की नेमतों का नक्शा रब्बुल इज्जत ने यूं खींचा है और जब तुम देखोगे नेमतें ही नेमतें हैं और अजीम बादशाहत। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज कपड़े होंगे और दबीज रेशम के भी, और उनको चांदी के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा और उनका रब उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। यकीनन यह है तुम्हारी जज़ा, तुम्हारी कोशिश काबिल कदर है। अद्दहर की आयत हैं 20 से 22, जिससे हमें यह पता चलता है कि अहले जन्नत के लिबास कैसे होंगे, उनको कैसे जेवरात पहनाए जाएंगे और कैसे मशरूब उन्हें पिलाए जाएंगे। 13वीं अहम बात यह है कि जन्नत का आला तरीन दर्जा वसीला है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज होंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है 7588 नंबर पर। 14वीं अहम बात यह है कि जन्नत की मट्टी, उसकी कंकरियां, उसकी इमारतें, उसकी दीवारें, जिस चीज से वो बनी है उसके बारे में वही खबर दे सकता है जिसने जन्नत देखी हो, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात के अलावा कोई और नहीं है। 15वीं बात यह है कि जन्नत के बागात हमेशगी के हैं, जिन्हें रब्बुल इज्जत ने अपने हाथ से बनाया। बहकी में ये मौजूद है और अल-बिदाया व निहाया में। 16वीं बात यह है कि जन्नत में मोती का खौलदार खैमा होगा, जिसकी बुलंदी आसमान की तरफ 60 मील होगी और चौड़ाई भी 60 मील होगी। मोमिन के मुताल्लिकीन इसके अंदर रहेंगे। मोमिन इसका चक्कर लगाएगा और आपस में कोई किसी को देख न सकेगा। मुस्लिम की रिवायत है 7159 नंबर पे। और 17वीं अहम बात है, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमा के दिन जमा हुआ करेंगे। फिर शुमाली हवा चलेगी और वहां का गर्दो गुबार जो मुश्क और जाफरान है उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा और उनका हुस्नो जमाल और ज्यादा हो जाएगा।
پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 7146 نمبر پر۔ اس روایت سے ہمیں جہاں جنت میں حسن کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے جنت کے بازار کا اور حسن میں اضافے کا، وہاں ایک اور چیز جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ لوگ اعتراف کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ نرم دل رکھنے والے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے بھی ان کے اچھے پہلوؤں کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ جنت میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے جنت میں جانا ایک خواب ہے، ایک عمدہ تصور ہے، اور ایک خواہش، ایک تمنا، اور جنت میں جانے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس خوبصورت ترین مقام کے حصول کے لیے جن جن اعمال کی ضرورت ہے ہمیں ہر کام کرنے کی حرص عطا فرما دے اور ہم سے وہ کام قبول فرما لے۔ 18ویں بات یہ ہے کہ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف ہوگا، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ 19ویں بات یہ ہے اکثر جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے 32 تک کی آیات میں پتہ چلتا ہے۔ اور 20ویں بات یہ ہے کہ جنت میں پھل وافر مقدار میں ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت میسر ہوں گے۔ المرسلات کی آیات 41 سے 44 تک جو آیات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے۔ 21ویں بات یہ ہے کہ اہل جنت آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ الواقعہ کی آیات 10 سے 16 تک کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 22ویں بات یہ کہ اہل جنت سونے کے کنگنوں اور زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ یہ الکہف کی آیات 30 سے 31، الحج کی 22-23، الدخان کی 51 سے 57 تک پتہ چلتا ہے۔ 23ویں بات یہ کہ اہل جنت کے خادم چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے خوبصورت اور اتنے حسین، اگر خادم ایسے ہوں گے تو خدمت لینے والے کیسے ہوں گے۔ الدہر کی آیت نمبر 19 اور الطور کی 24 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے۔ 24ویں بات یہ کہ جنت کی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ دل روبا، کنواری اور ہم عمر ہوں گی۔ الواقعہ کی آیت نمبر 35 سے 38، مجمع الزوائد میں 18754 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 25ویں بات یہ کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ انڈے میں چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی سفید جھلی، ان کی نگاہیں شرمیلی ہوں گی۔ الصافات کی آیات ہیں 48-49 اور الرحمن کی آیات ہیں 56 سے 59 تک۔ 26ویں بات ہے جنت میں نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ 27ویں بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ القیامہ کی آیات 22 اور 23 سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم کی روایت ہے 451 نمبر پہ۔ تو یہ جنت کا ایک مختصر نقشہ ہے۔ قرآن حکیم میں اور کتب حدیث میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ زندگی کی خواہش ہمیشہ سے ہے۔ انسان
اعلیٰ زندگی کے حصول کے لیے دنیا میں بھی ایفرٹ کرتا ہے، دنیا کو ہی جنت بنا لینا چاہتا ہے، لیکن دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اگر اپنے نیچر کو دیکھنا چاہے، اپنی تمناؤں کو، خوبصورت گھر، خوبصورت لباس، خوبصورت زیورات، اور پھر ماحول کا حسن، اچھے ساتھی اور بے فکری، کون ہے جسے پسند نہ ہو؟ لیکن سب کچھ انسان کے ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا جنت نہیں بن سکتی، جنت موت کے بعد ہی ملے گی، اس لیے اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جنت کے حصول کے لیے جنت کے راستے پہ چلنے والے منزل تک پہنچیں گے، اور جو لوگ جنت کے حصول کے لیے آج کوشاں نہیں ہیں، آج اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، آنے والے کل میں خوش فہمیوں کی بنیاد پر قیمتی ترین متاع جنت نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں جنت جانے والے کام مشکل لگتے ہیں، لیکن جو جنت جیسی نعمت پر اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا پہ نظر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں چلا جائے گا، واپس آنے کی خواہش کبھی نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ چاہے گا کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر رب کے راستے میں اپنی جان دوں، پھر میں جنت پہنچوں، پھر مجھے واپس لوٹایا جائے، پھر اسی راستے میں جان دینے کے قابل ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ جنت کی نعمتیں لازوال، بے مثال، لیکن سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہے۔ تو کیا آخرت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آخرت میں دیدار الہی کا یقین رکھنا آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ سورہ القیامہ کی آیات 22-23 سے پتہ چلتا ہے، المطففین کی 15 نمبر آیت سے۔ جو شخص دیدار الہی کا انکار کرتا ہے، کتاب اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی گئی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ جنت جانے والوں کے لیے رب تعالی کا دیدار ہوگا، مگر جو لوگ جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے اس دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت پیدا کرنے والے کا دیدار ہے، اور جنتیوں کو جب رب کا دیدار ہوگا وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ جہنم تباہی کا گھر ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تخلیق کیا جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اغراض کے لیے جیتے رہے، اپنی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ گھر اللہ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ روایت طریق الجرتین کی ہے 257 پر۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہنم محشر میں لائی جائے گی۔ الفجر کی آیات 23-24 اور الشعراء کی 91 سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس روز جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے۔ مسلم کی روایت ہے والیوم 8 اور پیج 119 پہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، الحجر کی آیات 43 اور 44 سے پتہ چلتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جہنم کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ نار ہے یعنی آگ، دوسرا لظا پکتی ہوئی آگ ہے، تیسرا حطمہ ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ، اور چوتھا سعیر آگ کی لپٹ، اور پانچواں سقر جھلس دینے والی آگ، اور چھٹا جہیم بھڑکتی ہوئی آگ، اور ساتواں حاویہ گہری آگ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ الزمر کی آیت نمبر 71 سے پتہ چلتا ہے جہنم میں گروہ در گروہ لوگوں کو لے جایا جائے گا، لیکن ہانکتے ہوئے۔ ساتویں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ اہل دوزخ کو دیکھے گی تو غرائے گی،
الفرقان کی آیت نمبر 12، طور کی آیات 13 سے 16 سے پتہ چلتا ہے۔ 8ویں بات یہ کہ دوستیوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کی جائے گی۔ الملک کی آیت نمبر 8، الزمر کی 71، الطور کی 14، الاعراف کی 38 اور 39 سے پتہ چلتا ہے۔ 9ویں بات یہ کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مسلم کی 7165 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ الاسراء 97 سے 99 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ جہنم کی گہرائی ایک پتھر کے 70 سال تک مسلسل گرنے کے برابر۔ مسلم کی روایت ہے 7167 نمبر پر۔ 11ویں بات یہ کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ المطففین کی آیت نمبر 1 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 12ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے طوق اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 4 سے پتہ چلتا ہے۔ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ المزمل کی آیت نمبر 13 سے، غافر کی 70 سے 72 تک، الحاقہ کی 30 سے 34 تک کی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ 13ویں بات یہ کہ جہنم کے سانپ ایسے ہیں ان کا قد اونٹ کے برابر ہوگا، اس کے ایک بار ڈسنے سے 40 برس تک تکلیف محسوس ہوتی رہے گی۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور 14ویں بات یہ ہے کہ جہنمی اگرچہ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے مگر عذاب سہنے کے لیے انہیں زندہ رہنا ہوگا۔ اس زندگی کے لیے یہ کھانا کھائیں گے، یعنی ہمیشہ عذاب سہنے کے لیے۔ جہنمیوں کے کھانے میں زقوم، غسلین، زری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ زقوم دوزخ کی تہہ سے نکلنے والا درخت ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ الصافات کی 62 سے 67 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ الدخان کی 43 سے 46 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح غسلین اہل دوزخ کی پیپ اور کچ لہو، اور اسی طرح زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا مادہ ہے۔ الحاقہ کی آیات 33 سے 37 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات زری، کانٹے دار تلخ جھاڑی جو حلق میں پھنس جائے گا۔ اہل دوزخ اسے گرم پانی سے نیچے اتاریں گے لیکن جلن کی وجہ سے فوراً پیٹ سے باہر خارج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ بھوک بند ہوگی نہ کھانے والے کو موٹا کرے گا۔ الغاشیہ کی آیات 6 اور 7 سے پتہ چلتا ہے۔ 15ویں بات ہے اہل دوزخ کو زندگی کے لیے پانی پینا ہوگا لیکن وہ پانی پیاس نہ بجھائے گا۔ اہل دوزخ کے پینے کی کچھ چیزیں حمیم، سدید، ماء المحل، آب غوطہ وغیرہ ہیں۔ جہاں تک حمیم کا تعلق ہے یہ پیپ ملا پانی ہے، نہایت گرم چشمے سے ابلنے والا پانی، جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پیتے ہی پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور آنتیں کٹ کٹ کر گر جائیں گی۔ الغاشیہ کی آیات 2 سے 5 تک کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ محمد کی 15 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے۔ مائع سدید پیپ کا پانی جو نہایت میلا ہوگا، پینے والا اسے پینے کی بہت کوشش کرے گا مگر اسے پیا نہ جائے گا۔ ابراہیم کی آیات 15 سے 17 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اور ماء المحل پگھلائے ہوئے تانبے جیسا ابلتا ہوا پانی جو منہ کے قریب کرنے پر چہرے کی کھال کو بھون دے گا۔ الکہف کی آیت نمبر 29 سے پتہ چلتا ہے۔ اور آب غوطہ زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر جمع ہوا پانی، مسند احمد کے والیوم 4 پیج 399 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 16ویں بات یہ ہے کہ دوزخ کے اندر کافر کے دونوں کندھوں کی درمیانی مسافت تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ بخاری کے والیوم 8 پیج 142 اور مسند احمد کے والیوم 2 پیج 92 پر یہ بات موجود ہے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ اہل دوزخ تکالیف پر روئیں گے، چلائیں گے۔ الفرقان کی آیت نمبر 13، الانبیاء کی 100 سے پتہ چلتا ہے۔
اور دوزخی اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہیں گے۔ الترغیب کی روایت والیوم 4 پیج 493 سے پتا چلتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جہنم کی حقیقت کے بارے میں پتا چلا، جنت کی حقیقت کے بارے میں۔ اس سے قبل ہم نے حشر، میزان، اعمال ناموں کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح سے قبر اور موت کے بارے میں پڑھا، اور یوں آخرت پر ایمان کی حقیقت کو ہم نے مختصراً دیکھا۔ حقیقت کو ہم نے مختصراً دیکھا۔ حقیقت کو ہم نے مختصراً دیکھا۔ حقیقت کو ہم نے مختصراً دیکھا۔